السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج آپ کے اس علاقے منگلا پورم میں، منگلا گیری گنٹور میں حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اس پر اللہ کا اس حیثیت سے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی 5-7 سال پہلے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا تھا، اور یہ بازو کے میدان میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ اس جلسے میں رہے ہوں گے۔ میرے دل کی ایک خواہش تھی، میں نے جماعت کے ذمہ داروں سے، نوجوانوں سے، اور اس محلے کے، اس علاقے کے لوگوں سے ایک درخواست کیا تھا کہ یہاں اتنی بڑی جماعت ہے، الحمدللہ اتنے مسلمانوں کی تعداد ہے، یہاں ایک صحیح عقیدے کی مسجد چاہیے، مسجد کا فوری انتظام ہو، دوسرا مدرسہ بنایا جائے، اور ہمارے بچے اور بچیاں قوم کی امانت ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا ہم خیال رکھیں۔ الحمدللہ اللہ جماعت کے ذمہ دار، جمعیت کے ذمہ دار، اور اس علاقے کے ذمہ دار، اور بھائی مولانا عبداللہ عمری اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، میں ہر ایک کا نام نہیں لیتا، ایک کا لے کر ایک کا چھوڑ دیا تو غصے میں آ جائیں گے آپ لوگ۔ میں عبداللہ صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں، مجھے فخر ہے ایسے شاگردوں پر۔ الحمدللہ اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے، ابھی مولانا کلیم اللہ صاحب تشریف لے گئے، وہ بھی میرے شاگرد ہیں، اب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی میرے شاگرد ہیں، اور بھی الحمدللہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ وجے واڑہ، گنٹور وغیرہ میں کم سے کم 50 سے زیادہ شاگرد ہوں گے، اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو باعث خیر و برکت بنائے، ہم تمام کی نجات کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدمی جب مرتا ہے تو 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایک، مرنے والا اگر کوئی علم چھوڑا ہے، مدرسہ بنایا، مسجد بنایا، کتابیں لکھا، کتابیں تقسیم کیا،
جو بھی نیک کام کر رہا ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو ثواب ملتا ہے۔ دوسرا، مرنے والا لوگوں کے لیے کوئی مدرسہ بنایا یا کوئی علم چھوڑا یا مسجد بنایا یا نیک اولاد اگر چھوڑا، نیک اولاد جب بھی جو بھی کام کریں گے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، میری بہنوں ذرا غور سے سنو، کبھی بھی یاد رکھو اپنے بچوں کا برا نہیں چاہنا۔ بچہ ہے، غلطی کرتا ہے، بچہ اگر غلطی نہیں کرا تو میرے جیسا آدمی غلطی کرے گا تو لوگ دیکھ کر کیا بولیں گے؟ کیا مولوی صاحب داڑھی سب سفید ہو گئی ہے، آپ ایسی غلطی کر رہے ہیں، ایسی غلطی آپ کر رہے ہیں، لوگ مجھے بولیں گے۔ اگر کوئی بچہ غلطی کرا تو لوگ بولے چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ اب ایک عورت تمام عورتوں میں بیٹھی ہوئی تھی تو بولی، بہنوں میرے چھوٹا بیٹا میرے پاس آنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، اگر تم اجازت دیے تو میں بلا لیتی ہوں۔ عورتیں بولے چھوٹا بچہ آ رہا، آیا تو دیکھے تو کیا ماشاءاللہ سفید داڑھی، بال سے سفید ہے۔ کیا جی اماں تمہیں بولے نا چھوٹا بیٹا بول کو بولے نا، ہاں یہ میرا چھوٹا بیٹا چاہیے۔ بچہ کتنا بڑا بنا تو بھی ماں کے لیے چھوٹا چھوٹا۔ تو اب یہاں پہ کبھی بھی یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ ہم نے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، سفر آپ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں سے وجے واڑہ جا رہے ہیں آپ، وہ بھی ایک سفر ہے۔ اب سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کر رہا۔ کبھی بھی یاد رکھیے، بچہ اگر غلطی کرے، بچی اگر غلطی کرے تو بولنا اللہ تجھے اچھا رکھے، اللہ تجھے سمجھ دے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ اس کے بجائے اللہ تیرے کو غارت کرے، اللہ تیرے برباد کر دے۔ اچھا بولے ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کہ آپ کا بچہ مر گیا، اللہ بچائے بچہ مر گیا، اب آپ رو رہے ہیں، کئی کو رو رہے ہیں، تمہیں نہ بولے اللہ تیرے کو غارت کرو، بولے نہ بولے۔ یاد رکھو، کیا وہ اگر جوان بچہ یا کوئی بچہ مر گیا، کیا تمہاری آنکھوں میں وہ چیز کو دیکھنے کی طاقت ہے؟ کوئی ماں دیکھ سکتی؟ کوئی باپ اسے دیکھ سکتا؟ یا تمہارا دل اس کو برداشت کر سکتا؟ کبھی بھی یاد رکھو، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے بھلائی کی دعا کرنا۔ میں مثال دے رہا ہوں، سنیے، دعا کرنا چاہیے۔ تو میں مدرسے کے لیے دعا کیا، جماعت بھی آمین بولی الحمدللہ، مسجد کے لیے میں دعا کیا الحمدللہ، جماعت آمین بولی، اللہ تعالیٰ قبول کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے آج میں اپنی آنکھوں سے مسجد کو دیکھ رہا ہوں، اور اتنا بڑا مدرسہ اور اتنی بڑی جماعت۔ ہماری ماں بہنیں آج اتوار کا دن، مصروفیت کا دن چھوڑ کر صبح سے آ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ برکت دے، اللہ ترقی دے، آپ تمام کی اور ہم تمام کی اللہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اب یہاں پر اب دیکھیں، اور ایک بات میں اب کہہ رہا ہوں، آج تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ ہماری بہنوں نے بتایا، ماشاءاللہ اتنی اچھی تقریریں، معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بھی پورے عالمات ہیں۔ اللہ سب کو عالم بنا، باعمل بنائے، اللہ ہم سے دین کا کام لے۔ شرک و بدعت پھیلتے جا رہے ہیں، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پڑھنے کے بعد اللہ کل ہم سے سوال کرے گا کہ جب برائیاں پھیل رہی تھی تم کیا کرے، تم لوگ کیا کرے؟ خالی بولتے رہے تو فائدہ نہیں ہوتا، خالی آ کے بولتے رہے، 5 منٹ میں جوش میں آ کے تقریر کر کا 6 منٹ میں مدراس کو چلے گیا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ پریکٹیکل عملی اعتبار سے کوشش ہونا۔ لوگ بولتے بہت کم، کرتے زیادہ۔ مسلمان بہت بولتے، کیا بھی نہیں کرتے۔ اب وہ سب مثالوں کی ضرورت نہیں، آپ عقل مند، میرے سے زیادہ عقل مند۔ لوگ خاموش کام کرتے رہتے اور ہم لوگ خالی بولتے رہتے۔ وہ لوگ خاموشی سے سارا کام کرتے، ساری چیزیں بناتے جا رہے ہیں۔
اور ہم لوگ خالی بکتے رہتے، بکواس کرتے رہتے، کچھ بھی نہیں ہوتا پریکٹیکل۔ میں مسجد، مدرسہ، جماعت اور سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، آج فیصلہ کر کے اٹھیے، یہ مدرسہ عائشہ انشاءاللہ ایک دن ہم کالج بنائیں گے، اسے ترقی ہم دیتے جائیں گے، اسے ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آگے بڑھانا ہے، الحمدللہ ہماری قوم بخیل نہیں ہے، الحمدللہ ہماری قوم کنجوس نہیں ہے۔ اب میں مثالیں دے سکتا ہوں، اب مثالیں دیا تو انشاءاللہ عشاء تک دیتا ہوں۔ اب تم لوگ اجازت دو، میں دیتا ہوں، تم بھی نہ کو کھاؤ، میں بھی نہیں کھاتا۔ اب یہاں پر اب دیکھیے گا، ہمارے بھائیوں نے کوشش کیا، بہنوں نے کوشش کیا، ہماری عورتیں تو ایسی کوشش کی الحمدللہ، مہر، اپنے مہر کے ذریعے سے کتنے مدرسے بنائے، کتنے مسجدیں بنائے۔ یہاں نہیں، مکہ مکرمہ کے اندر بھی ہمارے ہندوستان کی عورتوں کے مہر سے مدرسے بنے۔ مدرسہ سہولتیہ جو مکے میں آج تک قائم ہے، یہ بھوپال کی کوئی ایک نیک خاتون تھی، اس نے بنایا۔ اور بہت سے مثالیں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ مثالیں بتانے سے پہلے میں اب ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ عہد کریں گے۔ اب جب میں مدرسہ مسجد نہیں تھی، میں آیا الحمدللہ، اللہ مجھے لایا۔ دوسرا، آپ لوگوں کی محبت تھی، جیسے ہمارے عبداللہ کا فون آیا، میں ارادہ کر لیا کہ مجھے انشاءاللہ ضرور جانا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے میں 2 سال کے بعد سفر کیا ہوں، یہ حالات وغیرہ کی وجہ سے کہیں بھی نہیں گیا، مگر آپ تمام بھائی بہنوں کی محبت اللہ تعالیٰ مجھے یہاں تک لائی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ہمارے کاموں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جب دوبارہ آپ بلائیں گے تو ہم نے مدرسہ عائشہ کو ترقی دے کر ہائی اسکول، پرائمری اسکول، ہائی اسکول، کالج تک ہم نے پہنچا دیا، اور کوشش کریں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وجے واڑہ کی جماعت ماشاءاللہ زندہ جماعت ہے، اللہ اچھا رکھے، اللہ نظر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے۔ اور اسی جگہ یہی مسجد ہے، اور آپ کو بتایا اولاد اگر نیک ہو تو کیسا ہوتا ہے، صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ یہ مسجد جو بنی ہے حیدرآباد کے ایک مہربان، حیدرآباد کے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنی ماں کی طرف سے مسجد بنائے، اپنی ماں کے ثواب کے لیے۔ یہ اولاد ہو تو، یہ اولاد ہو تو نیک اولاد جب بھی دعا کرے گی، ایک آدمی اللہ کے پاس آئے گا، کہے گا اللہ میں اتنے نیکیاں نہیں کرانا، اللہ میں دیکھ رہا ہوں سبحان اللہ نیکیوں کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ تیری اولاد کی نیکیاں ہیں، تو اولاد کو نیک بنایا۔ اولاد جب بھی کوئی کام کرتی تھی تو ان کو جو ثواب ملنا وہ تو مل رہا تھا، ہم تجھے بھی ثواب دے رہے تھے، جا یہ تیری اولاد کی نیکیاں ہیں۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی، دیکھیے میرے، تو دیکھیے خوش نصیب بیٹا اپنی ماں کے مر جانے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد دعا، ان کے حق میں دعائیں کریں، جو ہو سکتا ہے آپ دیجئے، 5 10 15 20 25 50 جو بھی دے سکتے ہیں دیجئے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے جو بھی نیکیاں کریں گے۔ تو میں پہلے یہ بات بتا رہا تھا، اب میں جماعت اور جمعیت مسجد کے سارے ذمہ داروں کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ بڑی محبت، بڑی محنت کے ساتھ کوشش کیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 1.5 سال یا 2 سال پہلے یہاں کسی پروگرام میں آیا ہوا تھا، تو یہاں آپ کی محبت میں آیا، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، مغرب کا تقریباً اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ ہمارے دل میں خواہش بھی تھی کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں گے، مگر یہ جگہ پورا گھوڑ بنا ہوا، پورا تھا، جگہ بھی نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ 4-5 آدمی کھڑے کر ہم دعا کیے، یہاں پہ 4-5 آدمی کھڑے کر ہم الحمدللہ دعا کیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. مانگنا ہمارا کام ہے, دینے والا اللہ ہے. سچے دل سے مانگیے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 سال پہلے وہ جنگل میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہوئے بتایا, اور آپ نے کہا کہ میں میری اولاد کو یہاں پہ اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میرے گھر والے نمازی بن جائیں. اور بتایا کعبے کی تعمیر کے وقت وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, لوگوں کو کھینچ کے لا. آج دیکھو اللہ کا فضل ہے, خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ مسجد نبوی کو ذرا دیکھیے, پوری دنیا کے مرکز. دعا کیجئے کہ اللہ یہ مرکزوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری حفاظت کرے, ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے, ہمارے بیوی بچوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے مسجد اور مدرسوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور ہر مسلمان کو اس کے پاک گھر کی طرف بار بار جانے کی اللہ ہمت دے, طاقت دے, قوت اللہ تعالیٰ دے. اب یہ تو ضروری باتیں ہیں. اب میں انشاءاللہ انتظار کروں گا کہ ہمارے یہاں کے جماعت کے نوجوان دیکھیں کہ کیسے آگے بڑھتے ہیں. بڑھانا, آج اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو تعلیمی ادارے بنائیے, خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے. کیا ہو رہا ہے, کیسا ظلم کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہیں, اور آپ کی دعاؤں میں اثر ہے. انشاءاللہ میں ابھی بتاتا ہوں, شاید ہو سکتا ہے کچھ وقت زیادہ بھی ہو گیا تو فکر مت کیجیے, کیونکہ ہم لوگ بہت دن کے بعد ملے ہیں. جب دو دوست بہت زمانے کے بعد ملتے ہیں تو دل کی پوری خواہشیں نکال لیتے ہیں. بیٹا بہت دن کے بعد گھر کو آیا تو اماں کھانا پینا بعد میں, پورے قصے پورے کہانیاں سننے کے بعد کھانا, ارے بیٹے کھا لے رے, نہیں اماں بہت دن کے بعد ملے. تو ایسا ہی میں بھی بہت دن کے بعد ملا ہوں. تو چلیے میں آپ کے سامنے عورتوں سے متعلق جو ہماری بہنیں ہیں, میں ضروری باتیں آپ کو بتاؤں گا, اور آپ ذرا غور کیجئے گا. آپ خوش نصیب ہیں, میں جب عورتوں کا نام لے رہا ہوں تو آپ لوگ مایوس مت ہو جائیے. سب عورتوں کے شوہر بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, کیا شوہر اور بیٹیوں کے باپ بھی ہیں الحمدللہ. اور یہاں پہ میں بتا رہا ہوں, یہاں پہ صرف ان کو نہیں کرنا, میں دونوں سے خطاب کر رہا ہوں. بعد میں بولیں گے مولوی صاحب خالی عورتوں کے بارے میں بول رہے ہیں, بول کر چلے جائیں گے. میری بات دیکھیے, دونوں کے متعلق آپ غور کرتے ہوئے جائیے. تو اب یہاں پر جو ضروری چیز یہاں پہ بتانا ہے, آج ہمارے معاشرے میں بہت سی خرابیاں ہیں, بہت سی برائیاں ہیں, جس کے بارے میں آپ نے سن لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھا, آج اس کی ضرورت ہے. توحید, اتباع رسول, اطاعت رسول, اتفاق, ایک دوسرے کا تعاون کرنا, نیکی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, اور مسجدوں کو آباد کرنا. یہ پوری تقریروں کے اندر آپ نے سن لیا, میں زیادہ اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا. اب آئیے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اصلاح معاشرہ کیسا ہو. یہاں بتایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی فکر کرو, اپنی اصلاح کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, دنیا بگڑ گئے, کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی نہیں, ہماری اپنی فکر, ہماری اصلاح. اور اکثر کیا ہوتا ہے, اب تقریر وغیرہ ہو رہی ہے, سب بھی ہو رہی ہے, لوگوں کی نظر دوسروں پر ہوتی, دوسرے کیا کر رہے ہیں یہ نہیں ہوتا, میں کیا کروں, اپنے اوپر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی. ہماری اصلاح, اللہ کے رسول اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اپنی فکر کرتے, دوسروں سے ہمارے کو کوئی تعلق نہیں. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا, ذرا غور کر کے وہاں پر دیکھیے گا. اب یہاں اب کیا کام کرنا ہے, اللہ کے پاس مرد اور عورت دونوں ایک درجہ ہے, دونوں کا ایک ہی مقام. ہاں, جو ایمان کے بعد عمل میں زیادہ بڑھیں گے وہ لوگ آگے بڑھیں گے, جو لوگ ایمان و عمل میں پیچھے ہو جائیں گے وہ پیچھے. اب یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے, بتایا جا رہا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر و انثی وہو مؤمن, مرد یا عورت جو بھی اچھے کام کریں گا, شرط ہے ایمان کی حالت میں,
بےمانی کی حالت میں کرو، اللہ قبول نہیں کرتا. ایمان ہے، اللہ کو مان رہے. اگر کوئی اچھا کام کرے گا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ دونوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا. سورہ نساء میں یہ 124 نمبر کی آیت ہے. اب اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، چاہے مرد کوئی نیکی کا کام کرے، عورتیں کوئی نیکی کا کام کرے، اللہ کہتے ہیں میں اسے ضائع نہیں کروں گا، ان کو جو ثواب دینا ہے ثواب دوں گا. اب یہاں پر ایک بات یہ ہے، نیکی کا حکم دینا. اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے. تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا ہاں حکم دینا، برائیوں سے روکنا، تمہارا یہ کام ہے. نیکی کا مرد بھی ہے عورت بھی ہے. مردوں پر جیسے نیکیاں کوئی بھی برائی ہو رہی ہے، آپ کو جیسا طاقت ہے طاقت کے مطابق لوگوں کو بتائیے. کہیں غلطی کا کام ہو رہا روکیے. اب اس کے بعد یہاں پہ بتایا جا رہا، وہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے مدد کرنے والے ہیں. یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. اور مومنات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتایا. اچھا اب آئیے کچھ مثالیں دے کر میں بتاتا ہوں. اب ذرا غور کر کے جائیے، یہاں پر دیکھیے عورت کے بارے میں المرأۃ راعیۃ علی اہل بیتہا، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اپنے گھر کی رسپانسبل ہے. اسے اس کے گھر کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کے شوہر کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. اور اس کے بعد مردوں سے زیادہ عورتوں کی اہمیت بتائی گئی. اب یہاں پہ غور کرنے کے دیجئے، ذرا دیکھیے باپ کے مقابلے میں ماں کا رتبہ اور درجہ بلند دونوں ایک ہے، لیکن دونوں کو اگر ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں باپ سے زیادہ اولاد پر ماں کا اثر ہوتا. صحیح ہے کیا بھائی؟ باپ سے زیادہ ماں کا اثر، کیونکہ باپ صبح میں گیا تو شام میں آتا. بعض لوگ تو ایسے ہوتے فجر کو ڈیوٹی کو گئے تو رات کے 10 بجے آتے، جاتے خود بھی بچے سوتے رہتے، آتے خود بھی بچے سوتے. ہفتے میں ایک دن ملاقات ہوئی تو وہ بھی دعوتوں میں چلے جاتا. بچے کہاں ملتے، کہاں تربیت. ہاں ماں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ لگی رہتی. اب یہاں پر ذرا غور کر کے دیکھیے گا، ماں کا وقت زیادہ اور ماں کی بات کا ایک وزن ہوتا، ماں کی بات کا ایک وزن ہوتا اولاد کے دل میں. اچھا ذرا غور کیجئے گا، لڑکیوں کی شادی کے موقع پر باپ سے زیادہ بچی اپنی ماں کی بات سنتی. صحیح ہے کیا؟ باپ سے زیادہ اپنی ماں کی بات سنتی. ماں اگر بول رہی ہے بیٹا یہ رشتہ اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، بچی مان لیتی. باپ اگر بولا تو پہلے باپ باز رہتا، بڑی محبت کم بتاتا، مار ڈالتا ہوں، چیر ڈالتا ہوں، پھاڑ ڈالتا ہوں، ٹکڑے کر ڈالتا ہوں. اور نے بولتا یہ کر رہے، کب دیکھو تو مارتا کرتے، چیرتا کرتے. تو بچے باپ کو دیکھتے ہی، اب باپ گھر میں آتے ہی بچے کیا کرتے، آیا رے کیا آتے بھی کرتا رہے. اب آتے ہی مار ڈالوں گا، چیر ڈالوں گا، توڑ ڈالوں گا، پھوڑ ڈالوں گا. اب بچے کانپتے رہتے، بیوی بھی کانپتے رہتی. اب بولتے رہتے نہ کہیں کو آتا کہ نہیں آیا تو اچھا رہتا ہے نا. اب اس کے بجائے ماں 24 گھنٹے ماں کے اوپر لوٹتے رہتا بچہ، اسی کے اوپر پیشاب بھی کرتا، پیخانہ بھی کرتا، لیکن ماں کبھی نہیں چڑتی. اچھا ذرا غور کیجئے گا، ماں کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو بچیوں کی زندگی بدل ڈالتا. ماں کی آنکھ سے ایک آنسو بھی اگر نکل رہا ہے تو بچیوں کی زندگی وہاں پہ بدل جاتی. اور ذرا اب آئیے ذرا غور کرتے جائیے، دیکھیے مثالوں کے ساتھ. اچھا باپ کی مخالفت کے باوجود عورت کے مقام کو دیکھو، بیٹی، ماں، بہن، بیوی، ہر ایک کا الگ الگ میں بتا رہا ہوں. انس، باپ کی مخالفت، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ مخالف تھا لیکن حضرت انس مسلمان ہوئے. صرف ماں ام سلیم کی محبت، ام سلیم کے حکم پر
مسلمان ہو گئے. اچھا اس کے بعد دیکھیے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے انس کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے. کہا کہ اللہ کے نبی لوگ آپ کو مال دولت فلاں چیزیں لا کے دے رہی ہوں، لیکن میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. میں اس وقت آپ کو انس، میرا بیٹا انس میں آپ کے حوالے کر دوں، آپ جو بھی کرنا ہے اسے کر لیجیے. چھوٹا بچہ ہے، 10 سال تک حضرت انس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، خدمت کرتے رہے. کبھی بھی یاد رکھو، بڑوں کی خدمت کرنا، بڑوں کی دعائیں لینا، چھوٹے بچوں کو بولنا بیٹے جاؤ ان کو سلام کرو، بیٹے ان سے ملاقات کرو. کوئی چیز بھی کسی غریب کو دے رہے ہیں تو بچوں کے ہاتھ سے دلانا، کیونکہ بچے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا. اگر کوئی آدمی کوئی بھی کام بولا ہوتا کیا رہے اس کے باپ کا نوکر کرے تو انہیں بولا تو سننا نہیں، یہ بچے کو باقی بنا دو. آپ کو معلوم ہے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹے، ہارون رشید کے 2 بیٹے امین اور مامون، حضرت مالک، امام مالک پڑھا کر جب باہر آتے، کئی استاد تھے ان کے، بچے جا کے جوتوں کے بارے میں لڑتے رہتے. انہیں بولتا میں جوتا وہ کروں گا، انہیں بولتا میں جوتا وہ کروں گا. تو ایک مرتبہ ہارون رشید آ گئے، پریشان ہو گئے، بڑا بادشاہ ہے کیا بولتا معلوم نہیں. بچوں کو بلایا، کیا بیٹے کہیں کو لڑ رہے ہیں تم لوگوں، کہیں کو لڑ رہے ہیں؟ بولا نہیں مولوی صاحب جا رہے ہیں تو میں چپل سیدھے کرنے گیا. اگر تمہارا بیٹا اور میرا بیٹا کسی کے چپل سیدھا کرا تو پہلے وہ چپل لے کر استاد کو مارتے. کیا جی بیٹا ہمارا، بچہ غلام کی تمہارا، نوکر کی تمہارا. اب بچوں کے سامنے ایسی باتیں اگر ہوں گی تو بچے کیا سیکھیں گے؟ دیکھیے ذرا غور کیجیے، ہارون رشید نے کیا کہا، دیکھو بیٹا تم ایک چپل سیدھا کرو. دوسرے بیٹے سے کہا بیٹا تم دوسرا چپل سیدھا کرو. بچے گئے 2 چپلیں برابر کر دیے. بولا کل سے لڑنا نہیں، تم ایک چپل اور دوسرا بھائی جو ہے تمہارا دوسرا چپل اوپر. تو یہ ہے تربیت کا طریقہ. تو دیکھیے حضرت انس کو لائے، نوکر بنایا گیا. اللہ کے رسول کی خدمت میں 10 سال رہا بچہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول کبھی مجھے برا نہیں بولے، کبھی مجھے نہیں مارے، کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کرے. اللہ کے رسول نے 3 دعائیں کیا. میری بہنوں سنو ذرا، 3 دعائیں کسی وقت کیے. کبھی آپ نے فرمایا اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، اللہ اس کی اولاد میں برکت دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. 4 باتیں دیکھو، عمر میں برکت دے، مال میں برکت دے، اور اولاد عطا فرما، اور اس کو معاف کر دے. سنیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، اللہ اتنی عمر دیا، تمام صحابہ میں سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے. تقریباً 110 سال سے زیادہ عمر وہ پائے. ایک بات، مال میں اللہ اتنی برکت دیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے پاس کھجور کا باغ تھا، پورے مدینے والوں کا کھجور کا باغ سال میں 1 مرتبہ فصل دیتا، تو میرا باغ سال میں 2 3 مرتبہ فصل دیتا. اولاد میں برکت دے، اولاد میں برکت دے. حضرت انس کہتے ہیں میرے کو 110 بچے تھے، 110 بچے. 1 رہا تو بس، 2 رہا تو بس ہو گیا. اب کیا ہم 2 ہمارے 2 ہم 2 ہمارا 1 بھی نہیں، ختم ہو گیا مسئلہ. اب یہاں پہ 110 بچے تھے، ماشاءاللہ سب عالم بنے، حافظ بنے. بہت. چوتھی بات حضرت انس کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے دعا کیا، مال میں برکت اللہ دے دیا، اولاد میں برکت اللہ دے دیا، عمر میں برکت اللہ میری عمر میں بھی اضافہ کر دیا. اور ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اللہ تو اسے معاف کر دے. وہ معلوم نہیں، میں اللہ کے پاس گیا تو انشاءاللہ دیکھوں گا. یہ چیز کسی کی خدمت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا؟ دعائیں ہوتی. اچھا تو آئیے
حضرت ام سلیم اپنے شوہر حضرت طلحہ چاہتے تھے کہ حضرت ام سلیم سے نکاح کرے. حضرت طلحہ کافر تھے، سنو میری بہنوں، کافر تھے، لکڑی کا خدا تھا، اس کی وہ عبادت کرتے تھے. حضرت ام سلیم نے فرمایا دیکھو تمہارا خدا لکڑی کا ہے اور اتنا مجبور ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور میں مسلمان ہوں. ایک مسلمان کا نکاح غیر سے نہیں ہو سکتا. اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کلمہ پڑھیے، بعد میں نکاح کروں گی. اور یہ سن لیجئے، میرا مہر آپ کا کلمہ پڑھنا ہے. آپ کلمہ پڑھ لیجئے، بس میرا مہر ادا ہو گیا. دیکھیے عورت اگر نیک ہوگی تو کتنا فائدہ ہوتا، ذرا اندازہ لگائیے. آئیے ام حکیم اکریمہ بن ابو جہل کا بیٹا اکریمہ، مختصر میں بتا رہا ہوں. دیکھیے اکریمہ ابو جہل کا بیٹا، اللہ کے رسول بہت ناراض، بہت تکلیف دیتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں بھی ملے اسے قتل کر ڈالو. حضرت ام حکیم آئی، اللہ کے رسول میرے شوہر کو پناہ دیتا، معاف کرتا، میں اسے لاتی ہوں آپ کے خدمت میں، میں اس کو لاتی ہوں. دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا اچھی بات ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پناہ دے دی، اکریمہ بھاگ گیا اور اللہ کے رسول نام لے کر بولے جہاں بھی ملتا اسے قتل کرو. حضرت ام حکیم ڈھونڈتے گئے، نام پکارتے، ارے اکریمہ کہاں ہے تو آ جا. دیکھا انہیں کشتی میں، جہاز میں بیٹھ کر کہیں بھاگنے کی کوشش میں ہیں. گئے جا کر پکڑ لی. کہاں جاتے جی؟ کدھر جاتے جی؟ اللہ کے رسول کا دربار چھوڑ کر، وہ جگہ چھوڑ کر تم جاتے؟ تمہارے کو دنیا میں کہیں بھی پناہ نہیں ملتی، یاد رکھو. پکڑ کر لے کر آئی شوہر کو، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کی. اللہ کے نبی نے کہا اکریمہ میں تجھے معاف کر ڈالا اکریمہ، اور وہ مسلمان ہو گئے. پورے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے قد حسن اسلامہ، بہت اچھا مسلمان بنے، بہت اچھے مسلمان وہ بنے. اچھا غور کیجئے گا، ذرا اور کیجئے. اللہ کے رسول باہر آئے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل کا بیٹا، اللہ کے رسول کے دشمن کا بیٹا، اور یہ بھی تکلیفیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکریمہ مجھے کتنی تکلیف دیا، میں سب معاف کر ڈالا، اللہ سب میں معاف کر ڈالا، تو بھی اسے معاف کر دے. اس کے بعد لوگوں سے کہا مرے ہوئے لوگوں کو برا نہیں بولنا، گالیاں نہیں دینا. مر گئے چلے گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، اس سے کیا ہوگا؟ زندوں کو تکلیف ہوگی. ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، یہ ایک عورت کی محنت اور کوشش کی وجہ سے. اچھا تو چلیے ذرا آپ آئیے گا، عورت کے بارے میں ذرا غور کر کے دیکھیے. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، دیکھیے فرعون کی پوری دنیا میں حکومت چل رہی، پورے بچوں کو مار رہا ہے، مگر معلوم ہے ہوم منسٹری الگ ہے. وزیر داخلہ بولے تو اصل بیوی. تمہاری پوری دنیا میں حکومت چلتی رہے گی لیکن گھر میں نہیں چلتی. اب یہاں پہ دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، معلوم ہے ایک صندوق میں پانی میں ڈال دیا گیا، لایا گیا، تفصیل معلوم ہے. اس وقت فرعون مارنا چاہ رہا تھا، بولا یہ ہو سکتا میرے دشمن کا بیٹا ہوگا، بولا نہیں جی چھوٹا بچہ ہے چھوڑو. پہلی مرتبہ فرعون ایک عورت کی بات پر فیل ہو گیا، ختم ہو گیا. تو یہاں پہ اس نے کیا کہا؟ وَخَالَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ خُرَّةٌ عَيْنٌ لِّي لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا. نہ تمہارا جی چھوٹا بچہ ہے جی، اگر بڑا ہو گیا تو ہمارے کو کام آئیں گا، یا ہم اپنے بیٹا اسے بنا لیں گے. فرعون صرف اپنی بیوی کی بات پر اپنے دشمن کو چھوڑ دیا، اور وہی فرعون کے لیے وہ بچہ کیا بھی فائدہ نہیں دیا، اور حضرت آسیہ کے لیے وہ بچہ کتنا بڑا وہ بنا، ذرا اندازہ لگائیے. اچھا تو ذرا آئیے،
ذرا عورتوں کا ایمان دیکھیے گا. اور یہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک مرتبہ کہتے ہیں بہت پریشان بیٹھے ہوئے تھے. بیوی بولی کیوں جی اتنا پریشان ہے آپ, کیا کرنا ہے, کئی کو پریشان ہیں؟ تو بولے میرے پاس پیسہ بہت ہے, میرے پاس پیسہ بہت ہے. ہم لوگ ہوتے تو کیا بولتے تھے, وجے واڑے میں بہت اچھا شو روم آیا ہے, بہت اچھے گولڈ کی دکانیں آئی ہیں, چلو جی وہ پیسے میں میرے کو دلا ڈالو. نیک عورت اس نے کہا کیا پریشان ہوتے آپ, کئی کو پریشان ہوتے, دے ڈالو ضرورت مندوں میں, غریبوں میں دے ڈالو. یہ سب کسی کو بھی بات. 4 لاکھ روپیے وہ زمانے میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ صرف بیوی کے کہنے کی وجہ سے وہ پیسہ تقسیم کر دیے. ایسے ہی عورتوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے, عورت صبر کی مثال دیکھو فرعون کی بیوی آسیہ, حیا کی مثال دیکھو حضرت مریم, اور ذرا غور کر کے دیکھیے. اور ماں اور بیٹی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو ذرا غور کر کے دیکھیے. اور عورتوں کے بارے میں بار بار بتایا گیا. اب یہاں اگر لڑکی ہے اس کی صحیح تربیت اگر ہو رہی ہے, 1 لڑکی 2 لڑکی 3 لڑکی, 1 بہن 2 بہن 3 بہن کی اگر آپ تربیت کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور وہ بچیوں کی تربیت کرنے والا جنت میں ایسے رہے گا. ایسا آپ نے اشارہ کر کے بتایا. اور بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے, بیٹی منحوس ہی ہیں, برکت ہے, ذرا غور کرنے کی بات ہے. تو اب یہاں پر ذرا غور کرنے کے دیکھیے, بہن ہے, بہن مثالی, اس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو حضرت عمر جیسے انسان کی قسمت کو بدل دینے والی کون تھی؟ بہن تھی. بہن کی وجہ سے مثالی بھائی حضرت جابر, 6 بہنیں تھیں ان کے والد شہید ہو گئے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا بیٹے جابر شادی کر لیے, شادی ہو گئی؟ بولے ہاں اللہ کے رسول میں شادی کر لیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کس سے کیے, کم عمر سے کیے یا عمر والی عورت سے تم نے شادی کیا؟ بولا نہیں اللہ کے نبی میں شادی شدہ ایک عورت سے, عمر والی عورت سے شادی کیا. پوچھا کم عمر سے اگر شادی کر لیتے تو زندگی اچھی گزرتی تھی تمہاری؟ بولے کہ اللہ کے نبی میرے باپ 6 بہنوں کو چھوڑ کر گئے ہیں, اگر میں بھی وہ بہنوں کے وجہ سے کم عمر والی سے اگر میں شادی کر لیتا تو کیا ہوتا, سب بچے جمع ہو جاتے, میری بہنوں کی کون تربیت کرتا؟ دیکھیے مثالی بھائی. اچھا ایسے ہی اگر آپ دیکھنا چاہیں بیٹی باپ کی نظر میں اگر آپ دیکھنا ہے تو آئیے, حضرت زینب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی, ان کے شوہر ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ایک لڑائی میں پکڑے گئے. حضرت زینب اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا یہ ہار اللہ کے رسول کے پاس دی. یہ ہار اللہ کے رسول کو دے ڈالو, بولو کہ اس کے فدیے میں میرے شوہر کو چھڑا دے. ذرا غور کرو بھائیو, اللہ کے نبی وہ ہار دیکھے, وہ ہار سامنے آیا, اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے. کوئی بھی ہو دیکھیے کتنا سخت دل بات بھی رہے گا. بیٹی کی شادی کے وقت کیا حالت ہوتی باپ کی, ماں تو چھوڑ ڈالو, کیا حالت ہوتی ذرا اندازہ لگائیے. اللہ کے نبی دیکھ کر رونے لگے, لوگوں کو تعجب ہوا کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا یہ زینب میری بیٹی, یہ ہار جو ہے اس کی ماں ختیجہ نے شادی میں اس کو دیا تھا, یہ ختیجہ کی نشانی ہے. وہ ہار دیکھ کر مجھے ختیجہ کی یاد آ گئی, اگر تم اجازت دیے تو میں یہ واپس کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے وہ ہار واپس کر دیا. اب اس کے بعد ذرا دیکھیے بیٹی کا مخال, آپ نے فرمایا تم بیٹیوں کو برا مت کہو, میں 4 بیٹیوں کا باپ, 4 بیٹیوں کا میں باپ, اور بیٹی کا مقام آپ ذرا غور کیجیے گا. فاطمہ
آپ نے کہا میرا دل کا ٹکڑا ہے، کائنات کی لاڈلی بیٹی ہے، عورتوں کی سردار ہے. اور اللہ کے نبی کا عالم یہ ہوتا تھا، اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہوتے، بیٹی فاطمہ وہاں سے آتی، اللہ کے نبی دیکھ کر کھڑے ہو جاتے، دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے، بیٹی کا استقبال کرتے، گلے سے آپ لگا لیتے. اور اس کے باوجود بیٹی کی محبت اتنی تھی، مگر تربیت کا ذرا اندازہ لگائیے گا. اللہ کے رسول کی تربیت دیکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ فاطمہ گھر کو آئی، غصے میں تھی، حضرت علی کے بارے میں کچھ بولی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ کیا ہے، کیا ہو گیا؟ کچھ ہوتا میاں بیوی اور آرام دنیا میں چلتے رہتے. اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہم ہوتے تو کیا بولتے ہیں؟ مار ڈالتا ہوں، توڑ ڈالتا ہوں، ٹکڑے کر ڈالتا ہوں. کسے داماد ہوں، داماد بولے تو بیٹا. ہماری تربیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا فوری چلے جاؤ، اس وقت گھر کو جاؤ، علی کو خوش کر دو. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول آئے. علی اور فاطمہ دونوں ایسا لیٹے ہوئے، اللہ کے رسول کو دیکھتے ہی اٹھے، بولا نہیں بیٹھ، تم اپنی حالت پہ بیٹھو. اللہ کے رسول دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھے. بولے اب بولو کیا ہوا؟ علی تم بولو کیا ہوا؟ فاطمہ تم بولو کیا ہوا؟ بولے اللہ کے رسول کیا کی بات آئی چلے گی، ہو گیا ختم. اور دیکھیے کیا بتایا آپ نے، سنیے. اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ اسی وقت تو علی کے پاس چلے جا، اگر تو راستے میں مر گئی تو میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا. یہ ہے تربیت، یہ ہے تربیت. ہمارے پاس کچھ ہوا تو کیا کرتے؟ گھروں میں بٹھا لیتے، چھڑاؤ، طلاق، خلا، فلا. اگر تعلیم ہے، سمجھداری ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسے حالات پیش آنے نہیں دیتا. اچھا تو ذرا آئیے ماں کا بھی مقام سن لیں گے. ماں کے بارے میں دیکھیے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ لوگاں جا کے بولنا ذرا پاواں اٹھاؤ، مولوی صاحب بولے جنت ہے، میں تیرے پاس جنت کہاں ہے دیکھنا چاہ رہا ہوں. نہیں میرے بھائیوں، ماں باپ کو راضی کرو، اللہ تم کو راضی کرے گا. ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی، ماں باپ کی ناراضی اللہ کی ناراضی. اور یہاں پر بتایا گیا، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا کتنا مقام دیا. ماں کو اوف تک کہنا، اونہ تک کہنا. کیا بھی ماں بولے اب جوان ہو گئے نا، مجھے آ گئے نا، ماں کیا بھی ہو جائے، ماں کو اوف تک کہنا حرام ہے، باپ کو گالی دینا حرام ہے، برا بھلا بولنا حرام ہے. اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. ماں بھی ایسی ہونا چاہیے نا. ماں کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے آئیے. ماں کے بارے میں دیکھنا ہے تو حضرت اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ جنگل میں، زندگی میں کسی کو بھی نہیں دیکھا بچہ، دونوں اکیلے رہتے تھے، آپ جانتے ہیں. اور حضرت ابراہیم کافی دن کے بعد آئے، چھوٹا بچہ تھا، چھوڑ کر گئے. بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو آئے، اور آنے کے بعد بتایا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں خواب میں تجھے اللہ کے راستے میں کاٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ آج اگر ہمارے ابا جان بولتے بیٹے میں تجھے کاٹتا ہوا دیکھتا ہوں، تو بیٹا کیا بولتا؟ ابا جان پہلے سو جاؤ، کیسے کاٹتا ہے میں کاٹ کے بتاتا ہوں. آج اگر بولے تو ہمارا کیا حال ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے بچہ کیا بول رہا، سنیے. یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اللہ تعالیٰ آپ کو جو کام کرنے کا حکم دے رہا کیجئے. اللہ چاہا تو میں صبر کروں. بچہ صبر کروں گا بول کے نہیں بول رہا، دیکھو اللہ چاہا تو اللہ کے حوالے کر دیا بچہ. یہ بچے کو تربیت کون دیے بھائی؟ ماں کی تربیت. اچھا چلیے اور ذرا آپ آئیے، ذرا غور کیجئے گا. مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کی ایسی تربیت کی کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کہاں تک بیٹے کو پہنچا ڈالا، کہاں تک ان کا مرتبہ آیا. حضرت موسیٰ کی ماں
حضرت موسیٰ کی تربیت کیسی کی؟ اللہ کے رسول کی ماں حضرت آمنہ، اللہ کے رسول کی دودھ ماں حضرت حلیمہ کیسی تربیت کی، ذرا اندازہ کیجیے گا۔ اجی ماں کا مقام اور سننا چاہتے ہیں؟ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو گئی، کمزور ہو گئی، اپنے 5 بیٹے انہوں ایمان لانے سے پہلے ایک بھائی حضرت سخر ان کا نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اتنا روتے تھے، ایک خبر کے پاس جا کے روتے آنسوؤں ہوتے ہوئے خبر پہ گرتے تھے، ایک بیٹے کے انتقال پہ۔ جب مسلمان ہو گئی 5 نوجوان بیٹوں کو بلا کر بولی، بیٹو میں پالی پرورش کری، ماشاءاللہ تم جوان ہو، بہادر ہو، کل جنگ شروع ہونے والی ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم جاؤ اللہ کے نام پر لڑو۔ آج تک مجھے فلاں کی ماں کہا جاتا تھا، آج کے بعد فلاں شہید کی ماں کہا جائے گا۔ 5 بچے گئے، شہید ہو گئے۔ تو سوچئے جب آئے اطلاع ملی تو بولے الحمدللہ۔ آئیے جنگ بدر میں 9 بچے، ایک ہی ماں کے 9 بچے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ بعد بچے چھوٹے تھے، اللہ کے رسول بولے بیٹے تم چھوٹے ہیں، چلے جاؤ بعد میں دیکھیں گے۔ بولے اللہ کے نبی ہماری اماں ہمارے سے اقرار لی ہے، اگر ایسے ہی تم آ جائیں گے میں گھر میں نہیں آنے دوں گی۔ اللہ کے رسول چلو بولے، اتنے چھوٹے بچے ہیں، تلوار لٹکائے تو تلوار زمین پہ لٹک رہی ہے۔ ان میں سے 2 بچے معاذ اور معوذ ابو جہل کو مارنے والے، یہ 2 بچے ذرا اندازہ لگائیے۔ اور ایک مثال دے رہا ہوں، جنگ احد دوسری لڑائی میں ایک ماں 1 سال کا بچہ لے کر آئی، 1 سال کا بچہ لے کر آئی۔ بولے اللہ کے رسول یہ بچے کو جنگ میں لے جاؤ نا۔ اللہ کے رسول بولے تیرا بیٹا کیا کماتا، لڑتا کیا، مارتا کیا، دشمنوں کو مار سکتا کیا کرتا؟ کیا جواب دے رہی اللہ کے نبی، میرا بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اتنا تو کر سکتا نا، جب دشمن کی طرف سے تلوار تیر کوئی بھی چیز آئے تو میرے بچے کو ایسا سامنے ایسا پیش کر دیں، ڈھال کے طور پر میرے بچے کو پیش کر دیجئے۔ ذرا غور کیجئے، ماں کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، یہ ساری چیزیں آپ ذرا نوٹ کرتے جائیں۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن میں زیادہ مثالوں کے اندر میں نہیں جانا چاہتا۔ اب آئیے اور ایک بات میں بتا رہا ہوں، ایمان کے تعلق، عورت کے ایمان کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد آئیے ایمان میں آپ دیکھیے حضرت خدیجہ، حضرت ام سلمہ، حضرت زنیرہ، اب ذرا غور کیجیے گا، ذرا غور کیجیے، زنیرہ، حضرت سمیہ، سب سے پہلے ان کو مار کر شہید کیا گیا۔ حضرت زنیرہ لکڑی کا گٹھا اٹھا کر آ رہی ہیں، ابو جہل ملا، کیا سننے میں آیا تو مسلمان ہو گئی؟ کہتے نا ہاں تیرے کو بھی میں دعوت دیتی ہوں، تو مسلمان ہو جاؤ، تو بھی اسلام لا لے۔ تو غصے میں بتایا دے کہ لوہے کی کمبیاں جلا کے تیری آنکھ میں پھوڑ ڈالوں گا۔ بولا تو کیا کرتا ہے؟ کل لوہے کی سلاخیں میری بہنوں انگار کی طرح جلا کے حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھوں میں چبا دی، دونوں آنکھوں سے پانی نکلا اور اندھی ہو گئی۔ تو اس وقت اس نے کہا مسلمان ہر بات سن سکتا، اللہ کی ذات میں کوئی خلاف بات نہیں سن سکتا۔ بولے زنیرہ نے کہا میری آنکھیں گئی، اللہ کے حکم سے گئی، اللہ کے حکم سے گئی، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ فوری طور سے وہ ہاتھ اٹھائی اور اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہا اللہ یہ آنکھیں تیرے حکم سے گئیں، مگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ میری آنکھوں کو واپس کر دے۔ ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں گرے، خد ردہ اللہ الیہا بصرہا، اللہ ان کی آنکھوں کو واپس کر دیا۔ میری بہنوں آپ بیٹی ہیں، خوشخبری ہے، بہن ہیں، خوش نصیبی ہے، کسی کی آپ بیوی جب بنیں گی تو بتایا گیا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا اچھی چیز ہے، اگر کوئی نیک بیوی کسی کو مل جائے پوری دنیا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیا۔ ہر درجہ، بیٹی ہیں،
मुबारक, बहन हैं मुबारक, बीवी हैं माशाअल्लाह। अभी आपने बच्चियों से तकरीरें सुन लिया, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, शोहर की फरमाबरदारी करना, अपने माल और इज़्ज़त की हिफाजत करे, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देगा। तो आप खुशनसीबी, तो आपके लिए कोई मसला यहाँ पे नहीं है। तो मैं अब ईमान की हालत में ज़रा गौर करके देखिए, क्या आपकी दुआओं में अल्लाह असर दिया है? ये हाथ उठते हैं, कितने मरतबा हमने ज़िंदगी में तजुर्बे किया है। माँ की दुआएं, माँ की दुआएं, दुआएं लो मेरी बहनों, माँ बाप ज़िंदा हैं, कदर करो, दुआएं लो, अच्छे रहेंगे, आपकी औलाद भी अच्छी बनेगी। माँ बाप चले गए तो उनके हक़ में दुआ कीजिए, खुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। जब तक मैं छोटा था इन लोगों ने मुझे मेरी तरबियत किया, अल्लाह तो उन पर माफ़ फरमा दे। तो मेरे भाइयों बहनों ज़रा गौर कीजिए, हज़रत ज़ुनैरा दुआ कर रही हैं, अल्लाह ये आँख तेरे हुक्म से गए अल्लाह। ये लोग काफिर कह रहे हैं कि मुसलमानों की मदद करने वाला कोई नहीं, ख़द रद्दहल्लाहु इलैहा बसरहा, अल्लाह उनकी आँखों को वापस कर दिया। इमाम बुखारी अंधे हो गए, रात में उठकर माँ दुआ करी, फजर में से पहले तहज्जुद में दुआ करी, फजर के बाद देखती है कि माशाअल्लाह बेटा देखने वाला बन गया। ऐसे मिसालें बहुत हैं, लेकिन वक्त हो रहा है तो मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। औरत हर उसमें आगे बढ़ सकती है, इस्लाम में औरत खैर में नहीं है, पाबंद नहीं है, मैदान जंग में वो आगे बढ़ सकती है। दीन के मामले में इल्म मदरसे आयशा में आप पढ़ रही हैं माशाअल्लाह। माई आयशा के नाम से मेरी दुआ है कि इस मदरसे में पढ़ने वाली हर कौम की बेटी बहन माई आयशा का जैसा इल्म हासिल फरमाए, वो इल्म अल्लाह ताला अता फरमाए। और क्या इल्म, लोग कहते हैं कि हम कोई भी बात पूछते तो आयशा जवाब देती। अल्लाह के नबी ने कहा, लोगों अगर तुम्हें कोई बात मालूम करना है तो ये गोरे रंग वाली औरत आयशा से सवाल करो। तो इसी तरीक़े से आप आइए, औरतों की खिदमतें भी अगर आप देखना है बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल बात बहुत हो गई, आपकी बेकरारी मुझे समझ में आ रही है, मैं ऐसे ही मजाक से बोला था, शाम तक मैं करूँगा। अब सब की सूरतें काबिल रहम हैं, सब मेरे से दरख्वास्त कर रहे हैं कि मेहरबानी करके ख़त्म कर दो। अब्दुल्ला साहब बेकरार है कि कब मौलवी साहब को चिट्ठी देना। तो इससे पहले मैं बात अपने ख़त्म करते हुए, अधूरी बात वो करते हुए कह रहा हूँ, मेरी माँओं और बहनों, मेरे भाइयों, भूखे रहो, एक वक्त खाओ एक वक्त मत खाओ, कोई बात नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को इल्म दो, बच्चे आगे बढ़ेंगे। भूखे रहो, तकलीफ हो गई कोई बात नहीं, लॉकडाउन हुआ है, सब है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह देने वाला है। अल्लाह से दुआ करो, रोना करना नहीं। दूसरे लोग देखिए कपड़ा नहीं उनके पास, पहनने चप्पल नहीं, रहने घर नहीं, आज कहाँ जा रहे हैं, कैसे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह हमारी बच्चियों को अच्छा रखे, हमारे बच्चों को अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे, बरकत दे। आपको मालूम है हमारी बहनों ने इनक़िलाब पैदा कर दिया, इनक़िलाब पैदा कर दिया, पूरी दुनिया हरकत में आ गई। इंशाअल्लाह अल्लाह हक़ का साथ देगा, अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। और बच्चियाँ अगर सही इल्म हासिल करें, आगे बढ़े, पढ़िए, जितना पढ़ना है पढ़िए, जितना पढ़ना है पढ़िए। बड़ी खुशी की बात है कि शादी के बाद इल्म के लिए कोई उम्र नहीं है। और मालूम है दुनिया में सबसे अच्छा है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में अच्छा आदमी वो है जो कुरान पढ़े और उनको भी पढ़ाए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि लोग कहाँ तक जा रहे हैं, डिग्रियों पे डिग्रियाँ लेते जा रहे हैं। क़यामत की अलामत बताई गई, लंगे सर, लंगे पैर, लंगे बदन, बकरियां चराने वाले दुनिया के बड़े बड़े बनेंगे। देखते जाइए, आप पूरे इलाक़ों में देखते जाइए कैसे कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम क्या है, रोने से फ़ायदा नहीं, गिले शिकवे से फ़ायदा नहीं, मेहनत करो। मैंने बताया ना, भूखे रहो, परवान, एक वक्त कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को बढ़ाओ। अगर हम अपने बच्चों को नेक नहीं बनाए, हमारे बच्चों को दीन की तालीम अगर नहीं दिए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमें मरने के बाद कहीं हमारी ख़बरों पे खड़े कर हमारे बच्चे हमारे हक़ में बद्दुआ करेंगे। मेरे माँ बाप क्या भी नहीं करे, अल्लाह उनको कितना अज़ाब देना है दे।
کیا آپ دیکھیے بچے پڑھے رہے، کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ بچہ آگے بڑھ کر امامت کر رہا ہے۔ امامت کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، مکہ اور مدینہ کے اندر دیکھیے، مثال کے طور پہ شیخ سدیس، بچہ جانتا، اللہ کا فضل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے شیخ سدیس جو اتنے بڑے عالم بنے، معلوم ہے نا، ان کی ماں کی دعا ہے۔ بچے کو ماں نماز میں لے کے جاتی، بچہ کھیلتے رہتا، آگے بڑھتا، کھیلتے رہتا، بچے کی عادت ہے، وہ روکتی جاتے رہتا۔ ایک مرتبہ بچہ ایسا آگے بڑھ رہا تو اس کی ماں کی زبان سے نکلا، اللہ میرے بچے کو مکے کا امام بنا۔ سبحان اللہ، سوچے کی بات ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں اللہ غارت کرو، برباد کرو، جلا ڈالو، مٹی ملاؤ۔ دیکھیں اللہ میرے بچے کو مکے کا امام بنا۔ ایک مرتبہ کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ان عورتوں میں میری بہن بھی اتفاق سے مکے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ بولے کون عورت ہے معلوم نہیں، کون کی بڑی عورت ہے، کچھ بات بول رہے ہیں، کوئی بات بول رہی، سنتے بیٹھے۔ اتنے میں اقامت ہوئی اور امام آگے بڑھ کے اللہ اکبر بولے تو بوڑھی عورت بولی یہ ہے میرا بیٹا۔ ذرا اندازہ لگاؤ کہ اگر آپ کا بیٹا امام بن رہا، قوم کا امام بن رہا، آپ کا بچہ نماز پڑھا رہا، کتنی خوشی ہوتی، کتنی دعائیں دل سے نکلتی۔ اس لیے میری آخری بات یہ ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم بھی جہنم سے بچو، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ، تم بھی نیک بنو، اپنی اولاد کو بھی نیک بناؤ، پریشان نہیں ہونا۔ ابھی تقریروں میں سنے مایوس نہیں ہونا، ارے آج تک مچھروں کو نہیں مار سکے تو الحمدللہ ہمیں کون سی مارتا ہو، مچھروں کو نہیں مار سکے، انشاءاللہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میری باتیں بہت ہو گئیں، بہت لمبی بھی بول ڈالا اور آدھی باتیں میں باقی رکھ ڈالا۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پھر کبھی آپ سنیں گے۔ آپ سے میری ایک آخری درخواست ہے، ابھی رمضان آ رہا ہے، انشاءاللہ ابھی رمضان آ رہا ہے، اور رمضان آنے میں ابھی 15-20 دن باقی ہیں۔ دیکھیں ہو گیا اتنا سو گئے صبح، کتنے دن ہے بھائی؟ 7-8 دن ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ وہ رحمتوں والا، برکت والا مہینہ ایمان کی حالت میں، سلامتی کے حالت میں، صحت کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، جو نوکریوں اور کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کی نوکریوں اور کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہماری ماں اور بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے۔ جماعت میں جتنے بھی لوگ ہیں، جس کی بھی جو بھی پریشانی ہے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ان کی بھی جو مشکلات ہیں اللہ ان کی مشکلات کو دور کرے۔ اللہ ایسے مدرسوں کے جال کو پھیلا دے، ایسے مدرسے چلانے والوں کو ہمت دے، طاقت دے، قوت دے، پیسے والوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایسے مدرسوں میں کام کریں۔ اور جتنے بچے ہم جانے کے بعد جو بچے بھی پڑھیں گے کریں گے سب کے لیے ثواب ملتا جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں یاد دلاتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مدرسہ اللہ پھلے پھولے رہے یا رب۔ یہ چمن امیدوں کا دل کا خون دے دے کر میں نے یہ بوٹے پالا ہے۔ اور دینے والے جو محنت کرے، یہ جنگل تھا اور یہ پورا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں پورا جھاڑاں تھے، وہ جھاڑوں میں بھی جانا مشکل ہو گیا۔ وہ جگہ، وہ گلی کے بعد سے لے کر وہ مسجد کی جگہ تک بھی نہیں آ سکے ہم لوگوں، پھر بھی ذرا کونے میں گئے، وہاں کھڑے کر دعا ہم نے کیا۔ آج دیکھیے پورا میدان صاف ہے۔ کتنی محنت ہوئی ہوگی، کتنی محنت ہوئی ہوگی، کتنی کوشش کیے ہوں گے۔ اللہ ہر ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپس میں مل کر محبت کے ساتھ کام کیجیے، اخلاص کے ساتھ کام کیجیے۔ رمضان وغیرہ آ رہا ہے، سب ملیے، بیٹھیے، دعائیں کیجیے، بیٹھیے۔ مدرسہ ہے، اسے ترقی دینا ہے، کیا کرنا؟ چلو بھائی آؤ بھائی بیٹھو، چلو بیٹھو، بیٹھ کے دعا کرو، اللہ سے مانگنا۔ جی اللہ دیتا، اللہ دینے والا ہے تو شرم کی کیا بات ہے؟
سب بیٹھیے، مولوی صاحب آپ دعا کیجئے، بھائی آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ۔ میری دعائیں ہیں کہ یہ مدرسہ آگے بڑھے اور آگے بڑھے۔ میں قوم کے سرمایہ داروں کو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ اپنا پیسہ ایسے بچوں کی تربیت کے لگائیے، کون کیا بنیں گے، کون کہاں جائیں گے، کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ تو اب آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے گا۔ بہت شکریہ، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایک کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو عبادتیں کر سکتے کیجئے، دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ دعائے مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، قسمت بدل جاتی ہے۔ حالات کیسے آ رہے ہیں ڈرنا نہیں، فکر نہیں کرنا، اوپر اللہ ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بھلا فرمائے۔ آنے والا رمضان خیر کا، ایمان کا، صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ چھوٹے بڑے غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان خوش نصیب بندوں میں اللہ شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔